مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27. ترجمے کے لحاظ سے انتہائی آسان آیتیں ہیں. کوئی نیا لفظ اس میں ہے نہیں، پرانے الفاظ ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. قل آپ کہہ دیجیے اللہم اے اللہ. مالک اردو کا ہی لفظ ہے. الملک سلطنت بادشاہت کا تو ہی مالک ہے. وہ ہے کہ جو سلطنت اور حکومت جس کے ہاتھ میں ہے اس کا اصل مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. تو اور دیتا ہے الملک سلطنت من جس کو تو شاہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے. وہ تنزع اور چھین لیتا ہے. نزع یہ ہم کہتے ہیں نزع کی حالت ہے، چونکہ روح چینی جا رہی ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نزع کی حالت، کہ اس میں روح کو چھینا جا رہا ہے. نزع کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچنا. الملک سلطنت جس سے تو چاہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور تو عزت دیتا ہے. من تشاء جس کو چاہے، اور ذلیل کرتا ہے تو یا ذلت دیتا ہے. من تشاء جس کو تو چاہے. یہ اصل میں اس عزت اور ذلت میں یہ ساری نعمتیں آتی ہے، ساری ذلتیں، ساری نعمتیں. لیکن یہ جو عزت ہے دنیا میں جو سب سے بڑی عزت ہے نا، اور بڑا مقام ہے اور بڑا مرتبہ ہے، وہ مقام نبوت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اب تک نبوت کو اگر کسی قوم میں رکھ رہے تھے یا کسی فرد کو عطا کر رہے تھے وہ اللہ کر رہے تھے. اب اللہ تبارک و تعالی نے من حیث القوم بنی اسرائیل سے نبوت کو نکال کر اب اللہ اس کو سپرد کر رہے ہیں بنو اسماعیل کو. تو یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ. اگرچہ قوم سے تو نبوت لی گئی، فرد سے تو نہیں لی جاتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب نبوت کسی کو دی جاتی ہے تو نبوت کے لیے ظاہری بات ہے اللہ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے. میرے اور آپ کا چناؤ تو نہیں ہوتا ہے کہ 10-15 دن کے بعد نعوذ باللہ پتہ چلا کہ بھائی یہ اب اس قابل نہیں ہے. لیکن من حیث القوم جب تک وہ اس قابل تھے اللہ دیتے رہے، اور جب وہ قابلیت ان کی ختم ہو گئی اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے وہ نبوت چھین کر بنو اسماعیل کو دے دی. تو یہ اگر اب جو تم لوگ حسد کر رہے ہو، بغض کر رہے ہو، کینہ کر رہے ہو اور کھول رہے ہو، تو یہ سارا سب کچھ پہلے تمہیں بھی دی تھی کس نے؟ اللہ نے. اور تم سے لی بھی کس نے؟ کیونکہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے. بیدے کا تیرے ہی دستے قدرت میں، تیرے ہی دست قدرت میں الخیر خیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تکوینیات جتنی بھی ہے نا، یعنی جس عمل میں انسان کا عمل دخل نہ ہو اور وہ خالص اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر ہو، اس میں شر کا پہلو نہیں ہوتا، وہ خیر ہی خیر ہوگا. ہاں یہ شر کا پہلو کسی عمل میں کسی کام میں جو آتا ہے وہ کس کی وجہ سے آئے گا؟ انسان کی وجہ سے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات جتنی بھی بنائی، جتنے بھی امور ہیں جو اللہ کے پیدا کر دیں،
اس میں خیر کا پہلو ہوگا، شر کا پہلو، جیسے اس دن بھی بتایا تھا شکل، صورت، مال، دولت، جس کو جیسے اللہ دیتا ہے، ان سب میں اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے خیر ہی کا کیا ہے پہلو ہے. انکا بے شک تو اعلی پر کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے. تولج اللیل، تولج تا تو ولج اصل میں کہتے ہیں داخل کرنا. ولج تو داخل ہے، تولج جو چونکہ متعدی ہے داخل ہونا. قرآن میں بھی ایک جگہ ہے، ایک اور جگہ کافروں کے جنت میں جو داخلے کا تذکرہ ہے نا، وہاں اللہ فرماتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. حتی یلج جمل فی سم الخیاط، یلج جب تک کہ داخل نہ ہو اونٹ سوئی کے ناکے میں تب تک یہ والا جب وہ ماضی ہے اور یلی جو یہ گیا ہے، اور یہ پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں، یہ اصل میں ہے یولی جو، اور عربی کا اصول ہے کہ یہ جب واو آ جائے نا، واو یا اور لام کے بیچ میں، اور ساری لام نہیں کسرے کے بیچ میں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے واو گر جاتا ہے. جیسے اس کی بہت ساری مثالیں قرآن میں ہے، جیسے ولدا، تو اس کا جو مضارع ہے وہ کیا ہے یلد. لم یلد، لم یولد ہے اصل میں، لیکن لم یلد ولم یولد. اب دیکھو پیچھے زبر گیا تو پھر یولد ہو گیا، واو دوبارہ واپس آ گیا. تو یہ فتحے اور کسرے کے بیچ میں جہاں پر واو آ جائے تو وہ مضارع میں کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں نہیں خیاط ہے، خیاط ہے خیاط. تو یہ تولیجو کا معنی، اب تولیجو تو داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہار دن میں. اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا تو پروتا ہے رات کو دن میں. تو پروتا ہے کیونکہ جب دن اور رات کا بیچ میں ایک ٹائم آتا ہے مکس ہوتا ہے، اور یہ جیسے انٹری مارتا ہے اس کے اندر بڑے آہستہ آہستہ. وَتُولِجُ النَّهَارَ، اور تو داخل کرتا ہے النہار دن کو، فی اللیل رات میں. وَتُخْرِجُ، اور تو نکالتا ہے الحی من المیت، بے جان سے. وَتُخْرِجُ المیت، اور نکالتا ہے میت بے جان کو زندہ جاندار سے. اس کی بہترین مثال پرندے جتنے بھی اور اس کے انڈے. پرندے سے انڈا نکلتا ہے اور انڈے سے پرندہ نکلتا ہے، زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من وترزق، اور تو رزق دیتا ہے من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی گویا کہ بلا حساب. رزق بھی دینے والی ذات تو ہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے. قل، آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ تو مالک ہے سلطنتوں کا، تو دیتا ہے سلطنت جس کو تو چاہتا ہے، اور چھین لیتا ہے سلطنت جس سے تو چاہے. وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے. ذلت عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی دست قدرت میں خیر اور بھلائی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب آپ کے حکمران آپ پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے حکمرانوں کے لیے بد دعاؤں میں مشغول نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. کیونکہ حکمرانوں کے جو دل ہے وہ اللہ کے
ان دو انگلیوں پر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ان کا دل یوں پلٹ لے۔ تو پہلے ظالم تھے، اللہ ان کو یوں پلٹ کے کیا بنا دے؟ عادل بنا دے۔ چونکہ حکمرانی اللہ ہی دیتا ہے، اس لیے اللہ ہی کی طرف خیر اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے نا تو اس کو کہ کہاں ڈھونڈنا ہے؟ اللہ کے ہاں۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو ترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر کس کے؟ حساب کے۔